اگلی بات کہ 15 شعبان کے حوالے سے میں نے مختصر بات کرنی ہے، آگے آنا ہے 15 شعبان، ساتھی بار بار پوچھتے ہیں۔ تو دیکھیں 15 شعبان کی رات کے متعلق صحیح احادیث بھی ہے اور ضعیف احادیث بھی ہے اور موضوع احادیث بھی ہے۔ صحیح حدیث ترغیب اور ترغیب کے اندر، جس کو سعودی عرب کے بہت بڑے عالم ہے علامہ البانی مرحوم، جنہیں ہمارے اہل حدیث حضرات بھی ایک محقق عالم کہتے ہیں، انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے ان اللہ یطلع علی جمیع خلقہ لیلۃ نصف من شعبان، اللہ تعالیٰ کی رحمت 15ویں شعبان کی رات کو متوجہ ہوتی ہے۔ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ لِشَاهٍ، اور 15ویں شعبان کی رات اللہ اپنی تمام مومن مخلوقات کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے 2 آدمیوں کے، ایک مشرک جس سے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہو، جس سے کسی بت کو سجدہ کیا ہو یا اللہ کے علاوہ مشکل میں کسی اور کو پکارا ہو، ایسا شخص جو اللہ کو چھوڑ کر در در پھرتا ہے، نہیں، چاہے انبیاء ہو، چاہے صحابہ ہو، چاہے تابعین ہو، چاہے اولیاء ہو، چاہے نقبا ہو، چاہے نجبا ہو، چاہے اوتاد ہو، چاہے غوث ہو، سب اللہ کے در کے سوالی ہے۔ جو مشکلات میں اللہ کے در کو کسی چھوڑ کر کسی اور کے در پہ جانے والا نہیں ہے، جو مصیبتوں میں اللہ کو پکارنے والا ہے، جو مشکلات میں اللہ کو پکارنے والا ہے، جو دعائیں اللہ سے مانگتا ہے، جس نے کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، جس نے اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کیا، ایک اور دوسرا کینہ پرور آدمی جو دل میں لوگوں کے لیے بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، ایسے شخص کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے اذا کان لیلۃ نصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، نادا منادن، آسمان سے ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، حل من مستغفر فاغفر له، اللہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے جس کی میں بخشش کر دوں، حل من سائل فاعطی له فاعطیه، کوئی سوال کرنے والا ہے جسے میں عطا کر دوں، فلا يسأل احد شیئا الا اعطا، یہ ایسی رات ہے کہ اس رات جو جائز سوال کرے، رزق طلب کرتا ہے، اولاد طلب کرتا ہے، مال طلب کرتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے، اللہ سے جو سوال کرتا ہے اللہ سب کو اس کا دیا ہوا عطا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے 15ویں شعبان کی فضیلت ثابت ہے رات کی، چنانچہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اپنے مجموعہ فتاوی جلد نمبر 23 کے اندر اس کی فضیلت کا اقرار کیا۔ اسی طرح اہل حدیث حضرات کے، یہ بھی ایک بعض اوقات اہل حدیث حضرات کا حوالہ دیتا ہوں، بعض اوقات بریلی بھائیوں کا، بعض اوقات دیوبندی بھائیوں کا، یہ اس لیے کہ بعض اوقات دل میں شک و شبہ ہوتا ہے کہ مولوی صاحب نے حدیث تو سنائی ہے لیکن ہو سکتا ہے مطلب کچھ اور ہو، تو ان کے حوالے اس لیے دیتا ہوں کہ ہر آدمی کو تسلی ہو جائے۔ میرے پیچھے ہر قسم کا آدمی نماز پڑھتا ہے، تو ہر آدمی کو تسلی ہو جائے کہ بات اور ٹھنڈے کے بات مضبوط ہے، پھر بھی کوئی شک و شبہ ہو تو میں یہی موجود ہوں، آپ آ کے مجھ سے اپنا شک و شبہ دور کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اہل حدیث عالم علماء کے ایک بہت بڑے عالم گزرے، مولانا عبد الرحمن مبارک پوری صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے ترمذی کی شرح لکھی ہے جو حدیثی کتاب تحفۃ الاحوذی، بڑی مضبوط شرح ہے، اس کے اندر بھی 15ویں شعبان کی فضیلت کا اقرار کیا ہے۔ اسی طرح فتاوی علماء اہل حدیث اس کی جلد نمبر 2 کے اندر بھی ہے، اور فتاوی شامی جو ہم دیوبندی حضرات بریلی حضرات کی کتاب ہے اس کے اندر بھی اس رات کی فضیلت کا اقرار موجود ہے۔ خلاصہ کلام یہ 15ویں شعبان کی فضیلت رات کی ثابت ہے، لہذا اس رات میں اگر آپ عبادت کرنا چاہیں تو کرنا چاہیے، احادیث اس کی تعلیمات آئی ہے، لیکن چند چیزوں سے بچنا ہے۔ نفلی عبادات جتنی بھی ہوتی ہے وہ گھروں کے اندر پڑھنا زیادہ ثواب ہے، مسجد صرف فرض کے لیے، لہذا اگر کسی مسجد کے اندر آپ دیکھیں نا کہ وہاں امام صاحب سنتیں نہیں پڑھتا یا نفلیں نہیں پڑھتا، فرض پڑھ کے چلا جاتا ہے، آپ پریشان مت ہوا کرے، ہو سکتا ہے وہ گھر میں پڑھ رہا ہو۔ جو یہ مساجد ہے یہ فرض نماز کے لیے، نفلی نماز سنت اور نوافل وغیرہ یہ گھر میں پڑھنا افضل ہے ایک، لہذا اگر آپ نے تہجد پڑھنی ہے، نفلیں پڑھنی ہے، تلاوت کرنا ہے، بہتر ہے کہ گھر کے اندر کرے، ایک بات۔ نمبر 2، اس رات کوئی اجتماعی عبادت ثابت نہیں ہے، جماعت کے ساتھ نفل کی جماعت کھڑی کر دی، ساتھ و تسبیح کھڑی کر دی اور شبینے لگانے شروع کر دیے، دیگر کوئی اجتماعی عبادت، کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے، جو آپ کا دل
دل کرے تلاوت کرنے کو دل کر رہا ہے گھر میں کرے, نفل پڑھنے کو دل کر رہا ہے, ذکر اذکار کرنے کو کر رہا ہے, نفل نماز پڑھنے کو کرے. تیسری بات, میں کچھ عرصے سے دیکھ رہا ہوں یہاں کا ماحول, مجھے پتہ نہیں اپنے علاقے کا ماحول, کہ قبرستان کے اندر ایک میلہ اور ٹھیلا لگا ہوتا ہے, ایک میلہ بنا ہوتا ہے. یعنی زندوں کو تو ہم ویسے پریشان کرے, جو مردے بیچارے قبر میں پڑے ان کا بھی ہم نے جینا حرام کیا ہوتا ہے اس رات کے اندر, ان کو تو کم سے کم سکون سے رہنے دو. بڑے بڑے ڈیگ لگائے ہوتے اور یہ مولوی صاحب گلے پھاڑ پھاڑ کے لگے ہوئے بیانات کرے گا, یہ کسی طرح سے بھی ثابت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک دفعہ اس رات جنت البقیع جانا ثابت ہے, صرف ایک دفعہ. لیکن اول تو وہ حدیث ضعیف ہے, لیکن مان لے کہ صحیح ہے. تب بھی علماء نے یہ بات کی ہے کہ جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح ثابت ہو اسی طرح کرنا چاہیے. لہذا زندگی میں ایک دفعہ اگر اس رات کوئی قبرستان جانا چاہتا ہے, وہاں دعا کرنا چاہتا ہے, استغفار کرنا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے. لیکن یہ جو میلے ٹھیلے لگ رہے کچھ عرصے سے, اور پھر کمبخت ماری عورتیں, جہاں میلہ ٹھیلا دیکھو یہ کمبخت ماریاں پہنچی ہوئی ہوں گی, جہاں شیطان کے کام دیکھو گے یہ پہنچوں گی. عورتوں کو تو ویسے ہی ہمارے علماء فرماتے ہیں عام دنوں میں بھی جانا جائز نہیں ہے, عام دنوں میں بھی عام حالات میں, الا یہ کہ اندھیرے کا وقت ہو, کوئی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑتی ہو, پھر وہ قبرستان جا سکتی ہے. اس ماحول میں کہ ڈیگ لگے ہوئے ہیں اور ایک مجمع بنا, شریعت سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے. علامہ شامی کہتے ہیں قبر کے اوپر ہر وہ کام کرنا بدعت ہے جو سنت سے ثابت نہ ہو, اور سنت سے صرف دو چیزیں ثابت ہے, ایک اس قبر والے کی مغفرت کے لیے دعا, دوسرا اس کے لیے استغفار. تو اس لیے قبرستان میں میلے لگانا, ٹھیلے لگانا, پھر یہ بار ہمارے پھول پتیوں کی جو ہے وہ دکانیں سج جاتی ہے, گلاب کے پھول لے, کوئی چیز سنت سے ثابت نہیں ہے. ہم جب چھوٹے تھے ہمارے دادے, مجھے اللہ ان کی مغفرت فرمایا, مجھے یاد پڑتا ہے ایک دفعہ لے کر گئے تھے تو لوٹے میں پانی لے کر گئے اور قبر کے اوپر ایک یا دو قطرے ڈال دیے. میں نے کہا دادا جی یہ کیا کیا؟ رحمہ اللہ, اللہ مغفرت فرمایا. اب نہیں ہے. فرمایا بیٹا یہ مردہ پورا سال پیاسا رہتا ہے, بڑا پیاسا ہوتا ہے, تو 15ویں شعبان کو جو دو قطرے ہم اس کو دیں گے نا تو اس کا پیٹ کیا ہو جائے گا, پورے سال کے لیے بھر جائے گا. ایسی خواہ مخواہ کے رواج ہے. اگر وہ جنتی ہے تو وہ جنت کے میووں سے مزے لے رہا ہے, وہ جنت کی شرابن طہورا سے مزے لے رہا ہے, وہ جنت کی دودھ اور نہروں سے مزے لے رہا ہے. اور اگر معاذ اللہ العیاذ باللہ اللہ نہ کرے وہ جہنمی ہے تو دو قطرے کیا پورا سمندر بھی پلا دے اس کی پیاس نہیں بجھے گی. تو اس لیے اس رات آپ نے عبادت کرنی ہے, انفرادی عبادت. عورتیں کرنا چاہتے ہیں اور گھروں کے اندر انفرادی عبادت. اس رات یا اس دن میں کوئی حلوہ ثابت نہیں ہے, شب برات کا حلوہ کوئی حلوہ ثابت نہیں ہے. اسی طرح پٹاخے حرام ہے, بالکل ناجائز ہے. آپ اپنے بچوں کو پیسے دیں گے, آپ نے بھی گناہ کیا اور آپ کے بچے بھی گناہ کر رہے ہیں. ایذائے مسلم بھی ہے. ایک تو غیر مسلموں ہندوؤں کے ساتھ مشابہت ہے, یہ ہندوؤں کا رواج ہے پٹاخے پھوڑنا. اور پھر کوئی بیچارہ بیمار ہوگا, کوئی بزرگ ہوگا, کوئی آرام, پوری رات جو وہ سر پہ اٹھائی ہوتی ہے, تو یہ پٹاخے پھوڑنا بھی حرام ہے. اور اس میں بڑے حضرات گنہگار ہیں, وہ اپنے بچوں کو پیسے دیتے تو وہ لے کر آتے ہیں نا. تو سختی سے اگر آپ منع کریں گے تو کبھی بھی کام نہیں کریں گے. آپ سختی کریں گے آپ کے بچے مناؤ گے, تو یہ پٹاخے پھوڑنا جائز نہیں ہے. دن میں روزہ رکھنا, تو ایک روایت ابن ماجہ کی روایت ہے, قوموا لیلہا وصوموا نہارہا, اس شب برات اس 15ویں شعبان کی رات کو عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو. اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے, کوئی روزہ رکھنا چاہے, کوئی فرض واجب نہیں ہے, روزہ رکھنا چاہے تو چونکہ ویسی احادیث میں آیا ہوا ہے کہ 13, 14, 15 یہ ایام 20 کہلاتے. ان 13 ہر مہینے کے اسلامی مہینے کی 13, 14, 15 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. تو 15 بھی ایام 20 میں کوئی اگر رکھنا چاہے تو اچھی بات ہے, ثواب کی بات ہے. 13 کو بھی رکھے, 14 کو بھی رکھے, 15 کو بھی رکھے. لیکن کوئی فرض واجب یا ضروری مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ تو ایک تو رات کو اجتماع کر کے خاص کر عورتوں کو قبرستان میں نہیں جائیں گے, یہ کام بدعت ہے. ٹھیک ہے, گھر کے اندر ہے, مسجدوں کے اندر محافل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اجتماعی نمازیں پڑھنے کی, اجتماعی عبادات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گھروں کے اندر کرے, تلاوت کرے, جو کرنا چاہے. دن میں روزہ رکھنا چاہیں تو اچھی بات ہے, نہ رکھنا چاہیں کوئی گناہ نہیں ہے. رکھ لیں گے تو ثواب مل جائے گا, نہ رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اور اگر رکھنا چاہیں تو 13 کا بھی رکھ لے, 14 کا بھی رکھ لے. اس کے علاوہ کوئی مسئلہ, کوئی اشکال ذہن میں ہو تو آپ بعد میں پوچھ سکتے ہیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.